بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا۔ تو ایک دن اما جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے، ابا جی مدینہ منورہ میں شہادت کہاں؟ آپ تو مدینہ منورہ میں کسی لشکر کی جرات نہیں ہے کوئی اسلامی مملکت پہ حملہ کر سکے۔ تو آپ دعا یہی کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میرا رب ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، اور وہی ہوا۔ ابو لولو بدبخت ترین، یہ مغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، چکیاں بناتا تھا، چکیاں بنانے کا بڑا ماسٹر تھا، یہ جو غلے کے لیے ہوتی ہے۔ صرف بات اتنی تھی کہ اس نے آ کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ آپ حضرت مغیرہ سے کہیں کہ میری اجرت بڑھائیں، مجھے وہ کام زیادہ کراتے ہیں اور اجرت کام دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے ڈر اور اپنے مالک کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان کی خدمت کر۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میرے دل میں تھا کہ میں ضرور مغیر سے بات کروں گا کہ اس کے بڑھائے۔ اس بدبخت نے اس بات کو دل میں رکھ لیا، اس نے خنجر دو دھاری دار جس کی دونوں طرف دھاریاں تھیں وہ رکھا اور ذہن میں رکھ دیا۔ صبح کی نماز جب آپ پڑھانے کے لیے تشریف لے کے، تو آپ کی عادت مبارکہ تھی جب آپ مصلی پہ آتے تو پھر آپ پیچھے ایک دفعہ نظر دوڑاتے اور فرماتے کہ صفوں کو سیدھا کرو۔ بس آپ نے جو ہی کا تکبیر پڑھی گئی، آپ نے قرات شروع کی، اس بدبخت نے پہلا جو خنجر مارا وہ کندھے پہ مارا، یہاں 6 یا 7 خنجر مارے۔ صحابہ کرام جتنے تھے وہ سارے کٹ پکڑنے کے لیے، تو اس نے 6-7 بندوں کو زخمی کر دی، جس میں 6 اور بھی شہید ہو گئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شہادت ہو گئی۔ اور پھر جنازہ کا جب معاملہ ہوا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، کیونکہ آپ کے سسر تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ جنازہ میں پڑھوں گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ جنازہ میں پڑھوں گا، لیکن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا نہیں، آپ دونوں جنازہ نہیں، جنازہ میں پڑھوں گا کیونکہ جماعت میں کراتا ہوں تو جنازہ بھی میں پڑھوں گا۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع غفیر کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور اسلام کا یہ شاندار ستارہ ایسے ڈوبا، لیکن اپنی وہ شعائیں قیامت تک کے لیے چھوڑ کے گیا، جس سے آج بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ جو مستفید ہونا چاہیں وہ آج بھی مستفید ہو رہے ہیں اور قیامت تک مستفید ہوتے رہیں گے۔ ہاں، بدبختی ان کی ہے جنہوں نے اپنے ہیرو یہودیوں کو بنا لیا ہے، عیسائیوں کو بنا لیا ہے یا ہندوؤں کو بنا لیا ہے۔